رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله تیرا نام چتارن والا کسی میدان نہیں ہردا بے حد حمد و ثنا اس خالق کی عظیم ہستی جس خالق اور مالک کے مالک ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم درود نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تھی جس کریم آقا علیہ السلام نے ذات و صفات دی معرفت اور حقیقت واسطے آل و اصحاب کو تعلیم عطا فرمائی اور جس محبت اور عقیدت نال حافظ محمد سلیم نقشبندی نے اپنے داماد محمد وقاص دے سال ثواب واسطے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام فرمایا اور اس محفل پاک علماء حفاظ ثنا خان مصطفیٰ اور آپ جیسے اہل محبت اہل عقیدت دور و نزدیک تم تشریف لیتے آئے اللہ رب العزت اسا سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے حضرت مولانا مقصود احمد صابری صاحب اور نہایت ہی ساڑے محترم حاجی غلام مرتضیٰ قادر اور بزم غوثیہ سلطانیہ دے نگران اور صوفیات دے تصوف دے خدمت کرنا لے بزم غوثیہ سلطانیہ دے تمام اراکین اور جناب نقیب محفل کامران تبسم صاحب مولانا فیاض احمد سلطانی صاحب محمد عبدالرؤوف سلطانی صاحب جتنے بھی احباب تشریف فرمائیں اللہ رب العزت سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے ہمیشہ تو بزرگاں نے امت نو پیغام دیتا ہے کہ جمع نو جوڑتے رکھنا ہے جمع نو جوڑتے رکھنا ہے جدن جب جڑے رہ سے تے ہمیشہ مرکز قائم اور دائم رہ سے الحمدللہ اہل سنت جمع صوبیاں جوڑن دی انتھک کوشش کرتے رہتے ہیں اس واسطے کہ چارے صوبے پرامن رہن سلامت رہن تاکہ دنیا وچ پاکستان جو بزرگاں دی دعا نال سائنسداناں دی محنت نال پاکستان دا ہمیشہ نام دنیا تے قائم اور دائم رہے کچھ سازشی لوگ جو مذہباں وچ عقیدتاں وچ دراڑا پاون دی کوشش کرتے اور انہاں دی اس کوشش نو ناکام کرنا واسطے اہل محبت اہل عقیدت ہمیشہ ایسا راہ اختیار کرتے ہیں جس راہ دی برکت نال اللہ رب العزت ہمیشہ
حق نو نمایاں رکھدا ہے اور حق نو ہمیشہ سلامت رکھدا ہے. پکا سنی مائک جڑا ایک جگہ کھلوتا نہیں پیا. چہرے تے مسکراہٹ دیکھو پچھلیاں جملیاں چ نہیں آئی اسے جا گئی ہے. برل صابری صاحب بھی ہنس رہے ہیں. برل ساریاں کاشاں کرنیاں چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جس نال ساری پہچان ہو گئی اس کو ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے. جس نال ساری پہچان ہو گئی اس کو سلامت رہنا چاہیے. پہلے پہچان تے دین نال ہوندی ہے کہ دین اسلام تے، دوسری پہچان عقیدے تے حوالے نال ہوندی ہے کہ اہل سنت ہے. اور پھر دنیا میں جتھے جایا جائے پاکستان نال پاکستانی دی پہچان ہوندی ہے. اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ جس نال ساری پہچان ہے اس نو سلامت رکھن واسطے نا اپنا نہیں ویکھنا پیندا، اپنی پہچان میں ویکھنا پیندا. چونکہ سریلے جدن پڑھ لوے نا اس تو بعد بے سریاں دی گل پلے بڑی اوکھی پیندی ہے. لیکن کامران تبسم صاحب اتنے الفاظ ادا کر چھوڑ گئے کہ اس بندے دے انہوں لفظاں دی لاج رکھن واسطے کچھ نہ کچھ بولنا پیندا ہے. کہ مبلغ تنقید مبلغ تے اصل وہی ہوتا ہے جڑا جہاز تے وائن تے کدیں خطاب کرے تے جڑا موٹر سائیکل تے بیٹھ دے آ ونجے تھوڑا مبلغ ہوتا ہے. بس محبتہ ہے. ہن انہاں سارے مذہب نو، عقیدے نو اور وطن کوئی ہمیشہ سلامت رکھ سکتا ہے جس کا تعلق اپنے رب نال ہو. تائیں میاں صاحب فرمایا کہ اس دا نام جتارن والا کسی میدان میں ہے. ہن جدن میدان بہت سارے کھل گئے اللہ پاک اسے نو کامیابی عطا فرماسی کہ جیڑا ہوندا نہ لگن والا ہو سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت دے دربار وچ عرض کی تھی کہ مالک، حالانکہ کلیم ہے کلام کرنا اور اللہ پاک نے کلیم کیا کتھو رب بچا بچاتے جناب کلیم نو لیتے آیا ہے. کتھو بچا بچا جدن فرعون جیسا بادشاہ بھی ہو اور نجومی اس کو خبر بھی دے چھوڑے کہ کوئی ایسا ہے جس نے آتے تیرے اس بادشاہی دا دعویٰ غلط کرنا. پھر چونکہ خبر دے مانا لے خبر تے دے چھوڑے اپنے علم نجوم دے ذریعے. لیکن یاد رکھیں سنگیو نجومیاں دے پیچھے پھرانا لے ہو. نجومی اتنا تے دس سکتا ہے کوئی ہے لیکن اے نہیں دس سکتا کہ کون ہے. جو ہے نا نجومی اے تے دس سکتا ہے کہ کوئی ہے لیکن اے نہیں دس سکتا کہ کون ہے. اگر دس سکتا ہوتا کہ کون ہے تے فرعون تے پوچھدا رہ گیا ہے کہ جس روح دی خبر تساں دین دے پے ہو وہ ہے کتھے ہے کون. ان نجوم نے آکھیا کہ ساڑا علم اس تک رسائی رکھتا ہے کہ کوئی ہے لیکن علم نجوم اے کوئی نہیں وہ کون ہے اور کتھے ہے. کدن آسی کدن آسی یہ ساڑے علم نہیں ہے. یہ انہاں دے علم جڑے دس دن کہ میرے بعد کوئی ایسا آسی جن دے بوٹاں دے تسمے بنن دے لائق بھی میں
توجہ ہے نا اور فرماندے پہ اے علم وچ فرق ہے جو نبیوں دا علم ہے اور جو علم نجوم والے انہاں دوواں دا فرق ہے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق اور مالک دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ مالک اپنی معرفت اپنی حقیقت اور اپنے قرب خاص کو علم تے عطا فرماویں آنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر سفر کرنا پیسی کسی دی تلاش کرنی پیسی کسی دی تلاش کرنی پیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مالک تلاش بھی کرسا لیکن جس دی خبر میرا رب پیا دیندہ ہے اس دی نشانی کے اس دی نشانی کے مالکہ تاکہ اس انہوں جو تلاش کرا ان دی کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام دے اس سوال سے کہ اس دی نشانی کے مالک نے ارشاد فرمایا کہ اس دی نشانی ہے کہ تو بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی نال رکھ لے جدن ان دے قرب وچ ویسے نا مچھلی زندہ ہو بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے بس کو اینج رکھو ٹھیک ہے بسم اللہ بس توجہ ہے نا اللہ رب العزت نے نشانی کے دسی بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی نہ رکھ بھنی بھی ہوئے تلی بھی ہوئے لیکن ہوئے نہ اور جدن اس دی نشانی ہے کہ اندے قرب وچ جاسو نا وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جیسے حضرت میں مختصر کرسا آپ حضرات زیادہ وقت نہیں لیندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی بھی رکھی تو نال حضرت یوشع علیہ السلام نے نال چبائی سفر کر رہے ہیں اللہ دے برگزیدہ بندے اور جدن تک قرب خضر تک نہیں پہنچے اس ویلے تک بھوک بھی نہیں لگی بس تھوڑا تھوڑا سمجھتے جدن تک قرب خضر تک نہیں پہنچے بھوک بھی نہیں لگی جدن وہ مقام کراس کیتا تو جلالی پیغمبر نو بھوک لگی اور فرماون لگے اللہ جانے اس لبنا یا نہیں لبنا اللہ جانے اس لبنا یا نہیں لبنا وہ جڑی بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جڑی نشانی لے تے ودے ہیں نا یوشع آمیں تو صحیح دو ہاتھ اس نال تے کر لے حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے تے دھیان وچ رہ گیا ہے وہ فلاں مکان تو جتھوں ٹپے ایسے ہے نا اتھوں وہ مچھلی زندہ ہوتے دریا وال چلی دریا وال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوہی تے مقام ہے جس دے متعلق رب نے فرمایا جتھے بھنی ہوئی تلی او مچھلی زندہ ہوئے جنا اتھے ہی تے میرا مقرب بندہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدن حضرت خضر علیہ السلام نے بالیا فرمایا کہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ تواڈے نال رہنا ہے سفر کرنا ہے حضرت خضر علیہ السلام فرماون لگے آپ اللہ دے کلیم ہو جلالی پیغمبر ہو اس سفر جڑا ہے نا اس وچ خاموشی دا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس وچ سفر وچ خاموشی دا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس سفر نہ ہاتھ اتے کراونے پوندے نہیں بولو نا سبحان اللہ نا اچھی سبحان اللہ کھاوڑی پوندی ہے بولو نا سبحان اللہ صاحب توجہ ہے نا اس سفر ہی ایسا ہے اس وچ رونا چپ پوندا ہے بس جڑا بول پیا نا سفر اتھائی مک گیا جڑا بول پیا سفر اتھے مک گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سفر شروع کرو چپ رساں وجہ ہے نا سفر شروع کرو ایک معاہدہ ہویا کس دا خاموشی دا چپ رساں اس سفر میں حضرت خضر پاک نے فرمایا چلو پھر سفر شروع کرتے ہیں ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر پاک اکٹھے ٹور پہ اگو آ گیا دریا
اگو آ گیا دریا ایک کشتی والا دوواں ہستیاں نو جانن والا ہے اللہ دے برگزیدہ بندے آ گئے اس اپنی خوش نصیبی سمجھی دوواں ہستیاں نو نا اپنی کشتی وچ اپنے بیڑے وچ سوار کیتا اور دریا نو پار کر دریا نو پار کرایا ذہن وچ رکھا ہے کہ کشتی کے بیڑا کے پار ونجن والے کون ہیں لے جاون والا توجہ ہے نا آپ نے ارشاد آپ بہ گئے سوار ہوئے دریاؤں پار ٹپ گئے حضرت خضر پاک فرماندے کہ تیری مزدوری کے نہ کہ اللہ دے برگزیدہ بندے ہو آپ نگاہ مالے جان دے ہو بس نگاہ ہی کر چھوڑا توجہ ہے بس نگاہ ہی کر چھوڑا جڑے خدمتگار ہوندے نا جنہ خدمت کرنی ہوندی ہے نا وہ اپنی محنت دا جڑا اجر ہے نا وہ دنیا دی شے نہیں منگدے وہ نبیاں تے ولیاں دی نگاہ منگدے توجہ ہے نا وہ نبیاں تے ولیاں دی نگاہ منگدے نہ فرمایا بس نگاہ ہی کر چھوڑو کامل بندے ہو رب دے پسندیدہ ہو حضرت خضر پاک نے جدن اے سنیا نا کہا دن بس توجہ کر چھوڑو نگاہ کر چھوڑو حضرت خضر پاک نے نا اس کشتی دے پھٹے تروڑنے شروع کی تھے سبحان اللہ تعالیٰ چلا اس کشتی دے پھٹے تروڑنے شروع کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھن پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھن پہ ڈاڈا جلال بھی آوے اے شخص ساڑی اتنی ڈیوٹی کرتے آیا ہے کوئی اور اجر نہیں سمنگیا نگاہ منگی توجہ چنگی نگاہ ہوئی ہے جس تے بہتے آیا اسے انہوں تروڑ چھوڑیا نہیں جدن او کشتی جوڑن لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر پاک کو پوچھیا فرمایا جناب اے تے دسو اس اینٹی ڈیوٹی کیتی ہے دریا پار جگایا تو سا پوچھیا کہ کوئی اجر اسا کہ کسی اجر دی لوڑ نہیں بس نگاہ ہی کر چھوڑو چنگی نگاہ کیتی نے کہ اس غریب دی جڑی محنت مزدوری علی شاہ ہی ہوندے پھٹے ہی تروڑ چھوڑے جناب خضر پاک نے فرمایا کہ میں جو آکھیا اس سفر وچ چپ رہنا ہے بولنا نہیں اجن تے دریا پار ٹپے ہیں تو تسا بولن لگ پے نہیں ڈلی بولو وہ جو ہے دریا پار ٹپے ہیں تو تسا بولن لگ پے بس سفر ختم ہونا کہ نہیں انج نہیں کرنا میں چپ رہنا ہے چلو اگلا سفر شروع کریے فرمایا پھر اگے چپ رہنا ہے جنہیں بل چپ رہنا ہے پھر آپ چلدے ایک آبادی بھی چاہے ایک دیوار علماء دن ڈھٹھی پئی آئی صوفیاء دن نہیں جھکی پئی آئی میرا نار بولو نا سبحان اللہ علماء آنکھ دن کے ڈھٹھی پئی آئی صوفیاء دن نہیں جھکی پئی آئی صوفیاء دن جھکی پئی آئی بھئی جھکی کینو پئی آئی صوفیاء دن کہ جتھے جناب موسیٰ آمن جناب خضر آمن انہوں نے جھکے یا نہ جھکے پھر علماء نے بحث کی تھی او ڈھٹھی کیوں آئی کہ صوفیاء نے بحث کی تھی جھکی کیوں آئی علماء تھی اپنی زبان ہے لیکن صوفیاء کہتا ہے جھکی اس واسطے آئی کہ خزانہ اندے اندر آئی اندر آئی بس یاد رکھو کہ جہنے اندر رب کسی دا بھی خزانہ پوشیدہ رکھے ہوئے نا وہ آکڑ نہیں وہ نبیوں تے ولی آگے جھک دو ہویا نظر جہنے اندر رب خزانہ رکھے بھاوے کسی دا لیکن جس دے اندر رکھدا ہے نا ان ہمیشہ جھکاتے رکھدا ہے ان ہمیشہ جھکاتے جیڑا آکڑ ونجے ان دے اندر خزانہ ہو سکتا ہی نہیں انہوں تے ہمیشہ لعنتاں ملدی ہیں بھاوے ابلیس ہی کیوں نہ ہوئے چپے تے سجدہ کرنا چپے تے حمد بیان کرنا اللہ چاہیدہ تے ہے کہ اس دے اندر خزانہ ہوئے لیکن اس نے خزانہ دیتا نہیں گیا کیونکہ وہ آکڑ گیا ہے رب دے سامنے لیکن جبرائیل آکڑیا نہیں پھر نبیان دے جتنے خزانے ہیں معرفت اور حقیقت دے پیغام ہیں جناب جبرائیل ہمیں نصیب گل سمجھتے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس قادنوں نہ ذرا صدہ کرنا ہے قادنوں صدہ کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک گل پوچھ لوں
ایک گل پوچھ لما جناب خضر پاک نے فرمایا کہ وعدہ تو ہویا آئی چپ رہن دا لیکن پوچھ لو کہ پوچھنا فرمایا کہ جس آبادی والے سانو پانی نہیں پوچھے جنہ سانو لنگر نہیں پوچھیا تساں انہاں دیاں کداں سیدھیاں کراندے ہو نہیں ڈیلی نہیں سبحان اللہ گل سمجھدا نہیں جنہ سانو کچھ بھی نہیں پوچھیا نہ پیونا پوچھیا نہ کھاونا پوچھیا تساں انہاں دی کداں سیدھیاں کراندے ہو آپ نے فرمایا میں جو آکھیا کہ چپ رہنا بولنا اس سفر وچ نہیں اگر اگے بولنا ہے تو تھائیں گل مکا لیندے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں سفر جاری رکھو ہن او جڑے سفر جاری رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جناب خضر پاک پھر ٹور پہ اگے ایک بڑا پیارا بچہ آئی ویندے جناب خضر پاک نے کڈی تلوار ہوندی منڈی لا دیتی ہن جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے بھی میں چپ رہا دوئی دفعہ بھی میں چپ رہا لیکن ایتے بچہ ہے اندی گردن کیوں لائی گئی ہے آپ نے فرمایا میں جو آدم چپ رہا ہوں آپ نے فرمایا نہیں ہون چپ نہیں رہنا ہون اے بھی دسنا ہے کشتی دے پھٹے کیوں تروڑے نے اے بھی دسنا ہے کہ جنہ سان ڈکر پانی نہیں پوچھے ہوندی دیوار کیوں سدھی کرائی نے اس بال کا قصور کے کہ کٹی تلوار دیتی گردن لا دیتی ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدن اس کشتی آلے نے آکھیا سن کسی شاید ہی لوڑ نہیں توجہ کرو جب میں توجہ کی تھی نا تے دریاؤں پار جتو سانے چاہت لے آیا ہے نا اتھے ظالم بادشاہ دے سپاہی پہنچ گیا اور کشتیاں پہ پکڑ دے کہ پکڑ دے پہ ہن بولو نا کہ پکڑ دے پہ ہن کشتیاں اے ڈیمپر ننے پکڑے بڑے بڑے ٹرالے ننے پکڑے میں نو نہیں پتا انہوں کشتیاں کیوں پکڑیاں برل ظالم بادشاہ دے سپاہیاں نے آتے نا پکڑ دھکڑ دا راجڑ چوٹا غریباں نے ٹرالیاں ہی ناپ تے کھلاریاں ہوئی جو ہے نا جو لینو لین نہ کہ اس واسطے توجہ کی تھی پارا ظالم بادشاہ دا جتو اس امچاد لے آیا ہے ان دے سپاہی پہنچ گئے نو کشتیاں پکڑ دے پہن بٹے اس واسطے تروڑے ہیں جدن تک جوڑ دا رہے سی نو پکڑ دے لے ویسی پیچھو کلا یہ کشتی آلا پاروی سواریاں لے آسی تے ادھروی سواریاں لے اور اس نے صوفیات مذہب کے کیونکہ طریقت معرفت کی گل کر رہی ہیں اور صوفی اے آکھدا ہے کہ جدن اللہ رب العزت نے اس کشتی وچ انسان نو بٹھایا ہے بدن اس کشتی وچ رب کریم نے جدن انسان دی روح نو سوار کرایا ہے اس دریا کراس کرنا ہے نہیں تسا نہیں سمجھ دے گئے اس نے دریا کراس کرنا ہے کامیاب تاؤ سی رار تے پار تاؤ سی جدن تک اس نے پھٹے نہ ترٹ سے جدن تک اپنا تکبر غرور جدن تک ترٹ سی نہیں نا اگر نہ ترٹ سی تو پھوڑتے ویسی تو انہا ظالمہ دے ہتھے چڑھ ویسی جدن اس نو بدن جوڑ دیو ٹیم لگ سی جدن چڑھ ویسی اگر اکسی 4 سال دا ڈبو یا بیڑا پہ اتراندہ تو رب ہوئی ترا چھوڑ اگر اکسی جنت مال پہ بڑھاندہ تو رب ہوئی وکھا چھوڑ لیکن مقام اور مرتبہ حسین و نصیب ہو سی جہاں کو پھٹے تروڑا نہ لا سی جہاں کو پھٹے تروڑا نہ لا ہو سی اے پھٹے تکبر تے غرور تے ترٹ تے تاہن کہ جدن کسی دی توجہ ہوئے جدن کسی دی توجہ ہوئے جدن توجہ ہوئے جانا پھر جدن توجہ ہوئے تے صحابہ رسول حضرت عمر فاروق نو تلوار ہاتھ میں جنے آئے ہوئے آنکھ دے پہن فرماؤں لگے یا رسول اللہ عمر پہ آندہ ہے تو ننگی تلوار چاہتے آندہ پہ کملی آنے نے فرمایا عمر نہیں میری دعا بھی آندی ہے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر ایڈا ڈاڈا عمر لیکن حضور دیا نگاہ مانے او تکبر او غرور ختم کر چھوڑیا اور اتنی عاجزی آ گئی نہیں سمجھ گئے فرمایا کہ توجہ
اس واسطے کیتی ہے جدن تک پھٹے نہ ترٹ سن اتنے تک معرفت اور حقیقت دا راز لبنا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو اچھا اگلے سناؤ اے دیوار کیوں سدھی کرائی نے؟ آپ نے فرمایا اے دیوار دے تلے دیوار دے تلے دیوار دے پیچھے نہیں. مولویوں تے اعتراض ہوندے نا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ایسا پیچھے والی گل ہی نہ کریں دے ایسا تلے والی گل کریں دے وہ گل سمجھتے پہ ہو. جناب خضر پاک پہ فرمانن کہ دیوار دے تلے دیوار دے تلے کیڑی شے آئی جنہیں ایک یتیم دا خزانہ ایک یتیم دا خزانہ ہے. اللہ جانے اللہ نے وہ خزانہ قدرن دریا اس دیوار دے تلے رکھے آئے اس دیوار دے تلے رکھے آئے اس یتیم دا. وہ یتیم دا پتہ نہیں دادا بھی جمع آئی ہے کوئی نہیں پیو بھی جمع آئی ہے کوئی نہیں وہ یتیم بھی اجن آیا نہیں لیکن ہے کسی یتیم دا خزانہ رکھے ہوئے قدر دا ہے. اللہ جانے قدر دا رکھے ہوئے کئی سال پہلے یا کئی صدیاں پہلے اے جناب خضر جانے تو انہوں دا رب جانے لیکن جناب خضر پاک فرماندن کہ کسی یتیم دا خزانہ اس دیوار دے تلے ہے اس دیوار دے تلے ہے. تو میں عرض کرنا چاہنا مولانا اگر جناب خضر دیوار دے تلے دی خبر دے سکتے ہیں مصطفیٰ وہ کیڑی دیوار ہے جڑے پیچھے دی خبر نہیں دے جس دا خزانہ رب رکھے اور جس واسطے رکھے نسلاں گزر بینی ہیں نسلاں انہاں نہیں ملتا لیکن رب نے جس واسطے رکھے لبدا حسین لبدا حسین ہوئے لبدا حسین ہوئے جس واسطے رب رکھے اور اس واسطے بندہ خدا جس دے نصیب رب رسول دا خزانہ ہے نا لبسی حسین باقی کوئی زور لاندہ دے پیالا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا کسی یتیم دا خزانہ آئی فرمایا کہ یتیمہ دے خزانے دی حفاظت اللہ دے برگزیدہ بندیاں نہیں کرنی تو مڑ کرنی کہیں توجہ ہے نا مڑ بندہ اپنے آپ کو برگزیدہ بھی آکے متقی بھی آکے پریزگار بھی آکے پھر بھی یتیمہ دا مال کھا ونجے جو ہے نا پھر بھی یتیمہ دا مال کھا ونجے تو گل ٹھک دی نہیں لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیتا ہے کہ یتیم دے خزانہ ہے جڑے رب دے بندے ہوندے نا او یتیم دے خزانے دی حفاظت کر دے. آئی مالک فرمایا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ. بڑے بڑے ہیں جنے بنے ہوئے آج متقی پریزگار بنے ہیں بڑے حاجی بنے ہوئے لیکن کھاتا سارا یتیمہ دا مال ہے کھاتا سارا بولو تو سے کیوں ڈرتے ہیں کھادا کہ اندر ہے یتیمہ دا مال میں کہا نہیں اس سفر بھی اگر ضرورت بھی ہوئے لیکن یتیم دے مال دے ہاتھ نہیں رکھنے کسی دائی حضرت مختصر مزید کریے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا بال دے قتل دی کے وجہ ہے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جدن میں اس در بھی توجہ کی تھی لگ دے جاتے ان دے متھے دے لکھے ہویا کہ اس دی وجہ تو ان دے والدین نے جہنم وچ بہنا ہے. اے بھی لکھے ہویا کہ اگر اے مقدہ ہے تو رب فرماندا ہے میں ان دے بدلے ایک بچی دے ساں رحمت والی دے ساں جس دے عوض رب ان جنت عطا فرما سے. میں کہ جن دے متھے دے جہنم اور جس دی وجہ تو جن دے والدین جہنم وچ رہن پھر خضر دی تلوار نے فیصلہ کیتا ہے انہوں رمنا چاہیے بولو نا رمنا چاہیے نہیں. اے جڑے راز و مراز آنا سنو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سفر میں جناب کلیم خاموشی اختیار کیتی رکھے نا اگے چلتے رب پتہ نہیں کیڑے کیڑے راز عطا فرما اس واسطے بندہ خدا اس سفر ہی ایسا ہے اس سفر میں اپنے آپ نو تروڑنا ہی تروڑنا ہے. پھر بندہ تروڑ دے پھر بھی کسی دے خزانے دا حفاظت کرے اور اپنے نفس اصل گل تے نفس ہے نا بچہ نفس ہے جڑا اس نو قتل کر لیندا
تساں بال نال نہ ویکھو جڑا بال تواڈے اندر ہے نا نفس جڑا اس نو قتل کردا ہے محبوب فرماندن کہ جڑے اپنے نفس نو قتل کردا ہے نا اون دی وجہ تو رب کئیاں نو جنتی بنا چھوڑدا سمجھتے پہ یہ سفر ہے ہوں میں آخر تے اپنے پیر حسن دی گل سنانا ہم نے ماشاءاللہ بڑا امام مولا حسن پاک مولا حسن پاک تشریف لئی ویندے ہیں ایک جگہ تے آپ نے قیام کیتا تے ایک باغ وچ گوڈی کرن والا باغ وچ گوڈی کرن والا نا وہ بیٹھا کندورا کھولیا جوں کندورا کھولیا سنا تے روٹی دی بھکھے نو سمیل بھی آ ویندی کہ بھکھے کول پوچھیا دو تو دو ہو سکے 4 روٹیاں انجے گل ہے نا ہن جدوں کندورا کھولیا نا تے بھکھا ہی نا او کتا او پوچھلی ماردا نا اس دے سامنے آ تے بیٹھ گیا ہن جدوں بیٹھ گیا تے او جڑا غلام آئی نا او کدی رزق در ویکھے پھر اس در ویکھے جس نے رزق دیتا ہے نہیں پھر اس در ویکھے جس رزق دیتا ہے پھر مولا حسن در ویکھے جاندی وجہ تو نے رزق دیتا ہے کیونکہ اساں صدقہ تے پاکاں دا ہی کھاندے ہیں نا پھر کتے ور ویکھے ہن مولا حسن پہ ویکھے کدی رب ول دھیان کردا ہے کدی میرے تے خیال کردا ہے کدی روٹیاں نو ویکھدا ہے کدی اس کتے ور ویکھدا ہے جدن اس پہلا بھورا نا اس کتے نو پایا دوسرا آپ چکھاتا ایک گرا پھر کتے نو پایا پھر آپ کھاتا اخیر انج کردیوں روٹیاں گئیں بس روٹیاں مکدیاں گئیں کندورا ٹپیندا گیا وہ پوچھلی مار تے نہ نکلنا نہیں پوچھلی مار تے نکلنا نہیں ہن امام حسن پاک نے اس کو بلا تے ارشاد فرمایا کہ اے دس بھائی اپنا تعارف اسا کہ حضور میں تے آپ نو جاندا مولا علی دے پوتر لیکن میں غلام ہاں فلانے دا اے باغ اس دا ہے فرمایا اچھا تو غلام ہے باغ بھی فلانے دا ہے اچھا اے دس بھی جانو ٹکر پاندا رہے کتا کہندا ہے اے کتا تینا تیرا کتا ہے عرض کی نہیں حضور میرا تے نہیں فرمایا اچھا تیرا نہیں کہ گواڈی دا ہے آپ نے فرمایا گواڈی دا ہے اس عرض کی نہیں حضور گواڈی دا ہی نہیں اچھا کسی بڑے بندے دا ہے کسی بڑے بندے عرض کی نہیں حضور کسی بڑے دا نہیں میں تو جانتا ہی نہیں بس آیا ہے کھادس ٹرن والی کیتی ساڈے وطن دے بھی عجیب لوگ ہیں کھاندے ایتھے پھر ٹر پیندے فرمایا اگر میرا ہوئے بھکھا ہوئے رجیا ہوئے انج نہ منجے میرا ہوئے بھکھا ہوئے ہمیں رجیا ہوئے توجہ ہے انج نہ تائیں بلے شاہ صاحب فرمایا نا اٹھ بلے اٹھ یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تے تھی ہوتے ہیں جی راتی جاگن شیخ صدا پر راتی جاگن کتے تے تھی ہوتے اٹھ بلے اٹھ یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے تے تھی ہوتے فرمایا کہ اگر میرا نہیں اگر میرا ہویا نا تے کھامن تو بعد نہ منجیا جنہ دا آئی نا جنہ دا ہائی تے جنہ دا ہوت رہا ہے نا رب انوی جندی آکھے آئے کیونکہ سبوہ نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے جیڑا اپنے مالک دا بوہ نہیں چھوڑ دا نا ہمیں ہائی کتا لیکن پھر بھی ہم جنتی خوشخبریاں دے دیں تیرا بھی نہیں کہندہ بھی نہیں چلو لگا گیا اے دس بھائی تو تے ویدا میں میرے تیری ویدا میں تو کر ویدا وجہ کہ اسے کہ حضور گل اے ہے کہ او ہائی کتا نجس کائی کل قیامت والے دن اگر میں ٹکر نہ پاواں کل قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ عرض کریا مالکا گو کہ اس محنت نال کمایا ہے وہ کہ محنت نہ کمایا ہے لیکن رزق تو دیتا ہے محنت اس دی ہے جس دا صدقہ دیتا ہے سبحان اللہ وجہ ہے نا اگر وہ آج کرے تو میں اتنے دھیان کرنا مالک رزق تے تو دیتا ہے ہن اے نجس ہے جندے صدقے دیتا ہے تو بھی ویدا پیا اے بھی ویدا پیا ہے سبحان اللہ جدن دیوان والا تے جندے صدقے دیتا ہے او بھی ویکھے او
بھی ویکھے اس وقت میں آکھیا جدن دیوان والا تے جن صدقے دتس دوئے پہ ویدن کوئی گل نہیں ایک برکی بات ہے ان بھی کھواوا ایک آپ عرض ایک کرنا چاہتا تائی لنگر جتے بھی لگتا ہے بھاویں حاجی غلام مرتضی قادر ہاؤس بھی چلے چاہے حضرت اس جگہ تے لنگر لگے پھر اے نہیں پوچھے ویندہ کھامن والا کون ہے نہ مذہب پوچھے ویندہ نہ عقیدہ پوچھے ویندہ تائیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے لنگر دے متعلق اللہ دیتا رائی نے بھی آکیا ہے تیرے لنگر تے کھاندے ڈٹھے اپنے بھی گانے یہ سفر ایسا ہے کہ جس نوں ایک گرا بھی دیو نا اس دا نہ مذہب پوچھو نہ ہوں دا عقیدہ پوچھو کیونکہ دیوان اللہ مالک ہے او دین دیو نہیں پہ پوچھ دا توجہ ہے دسو نا اگر رب دین دا تو سکھا نو بھی اوہ رب ہندوان بھی تو اوہ رب دین دا ہے نا کرسچن بھی اوہ دین دا ہے جڑے یہودی اللہ رسول دے دشمن ہیں انہوں نے بھی اوہ دین دا ہے جدن دیوان اللہ نہیں پوچھ دا بس اسلام اسے دا ہے پاکستان اسے دا ہے آل سنت اسے دیئے جس دا عقیدہ ہے کہ جدن دیوان والا نہیں پوچھ دا تقسیم کرنا والے نہیں پوچھنا چاہیے دا تقسیم کرنا والے نہیں پوچھنا چاہیے دا اگر اے عمل ویکھنا نے نا آل سنت میلاد دے لنگرہ جو ویکھیا شیخ عبدالقادر جیلانی دی 11ویں جو ویکھیا اپنی 40ویں دے ویکھیا کئی چیلم نو مندے ہی نہیں جمعراتیوں نو مندے ہی نہیں لیکن ختم ہوندہ سارے تو پہلے بیٹھے ہی ہوندے کسی نے آکھیا ہے ختمہ نو تو مندے نہیں بے کھاندے کیوں لیکن نہیں جدن دیوان والا نہیں پوچھتا تو تقسیم کرنا والا کیوں پوچھے اللہ پاک میری حاضرین قبول اور منظور فرمائے پاک وقاص دی قبر حشر دی منزلہ نو آسان فرمائے اور حضرت مقصود صابری ساڑھے بڑے محبت رکھنے والے ساتھی ہیں آنا صابریاں دی گل بھی کر لیں چلو پھر کر سکتے